السلام علیکم دوستو اللہ تعالی نے زمین پر ایسی ایسی مخلوقات اور ان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جن کا ہم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی کی عظیم الشان قدرت و حکمت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قدرتی طور پر ہونے والے ایسے کرشموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 8، نیو آئی لینڈ۔ دوستو سمندر میں ہمارے آئی لینڈ تو کروڑوں سال پہلے بن گئے تھے، اور یہ کیسے بنے تھے ان کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ نظارہ آپ کیمرے کی مدد سے بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو جاپان کے اندر لاوا پھوٹتا ہے تو نیا آئی لینڈ سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے۔ آئس لینڈ کنٹری بھی اسی طرح بنا تھا۔ اب یہ نظارہ کبوچا والکینو کے پھٹنے سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ پیسیفک اوشن کا سب سے ایکٹیو انڈر واٹر والکینو ہے جو کہ سمندر کے اوپر والی سطح اور نیچے والی سطح پر 10 دفعہ جا چکا ہے۔ اس طرح کا سب سے پہلا نظارہ 1939 میں دیکھا گیا تھا۔ پھر 2003 میں اس طرح کا لاوا پھوٹا اور اس لاوے کی وجہ سے 16 میٹر بڑا آئی لینڈ وجود میں آ گیا، لیکن یہ کچھ عرصے بعد ہی پانی میں دوبارہ واپس چلا گیا۔ یہ نظارہ واقعی میں دیکھنے لائق تھا۔ نمبر 7، ریڈ کریب۔ دوستو نارتھ ویسٹرن آسٹریلیا میں ایک آئی لینڈ ہے جسے مقامی زبان میں کرسمس آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آئی لینڈ پر 60 ملین سے زیادہ لال کیکڑے رہتے ہیں، لیکن اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس آئی لینڈ پر قدرت کا ایک عظیم الشان نظام چلتا ہے۔ یہ تمام لال کیکڑے زمین کو چھوڑ کر سمندر کی سائڈ پر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں سمندر جا کر انڈے دیتے ہیں، اور یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ ان دنوں لاکھوں کروڑوں کیکڑے ایک ساتھ سمندر کی طرف جاتے ہیں اور سمندر کے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، اور وہیں پانی میں نر کیکڑے اپنے مادہ کیکڑے سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد مادہ کیکڑے تو وہیں انڈوں کے ساتھ سمندر میں ہی رہ جاتے ہیں، مگر نر کیکڑے سمندر سے نکل کر واپس جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر 2 سے 3 ہفتے بعد مادہ کیکڑے اپنے انڈوں کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور وہ بھی باہر جنگل میں چلی جاتی ہیں۔ 1 مہینے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پورا ساحل سمندر ریڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے کیکڑے سمندر سے نکلتے ہی اپنا متعین کردہ سفر شروع کر دیتے ہیں اور سیدھا جنگل میں اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہیں پر مکمل جوان ہوتے ہیں۔ ٹھیک 4 سال بعد وہی چھوٹے کیکڑے بڑے ہو کر یہ پورا پروسیس دوبارہ واپس دہراتے ہیں۔ اب یہ جگہ ٹورسٹ کے لیے بہت بڑی قدرتی جگہ بن چکی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ قدرت کے اس عظیم الشان کرشمے کو دیکھنے کے لیے ان دنوں آتے ہیں۔ نمبر 6، ابراہم لیک۔ دوستو 1972 میں کینیڈا کے اندر ایک بہت بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ایک جھیل بھی بنائی گئی جس کا نام ابراہم لیک رکھا گیا تھا۔ یہ البرٹا میں موجود انسان کی بنائی گئی سب سے بڑی آرٹیفیشل لیک ہے۔ اس لیک میں کافی سارے گلیشیئر کا پانی بھی شامل ہوتا ہے جو کہ اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس جھیل کا پانی بہت ہی زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن اس جھیل میں قدرت کا ایک عظیم الشان نمونہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس جھیل میں پانی کے ببلز اوپر نہیں آتے بلکہ جھیل کی نچلی سطح میں ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ لیک کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ نظارہ کمال کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، والکینو لائٹس۔ دوستو جب لاوا زمین کی سطح سے باہر نکلتا ہے تو پتھر، مٹی اور مختلف چیزیں بڑی تیزی سے اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرح سے مکمل مکس ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نظارے میں سب سے پر اسرار چیز بجلی ہوتی ہے جو کہ اس بادل نما دھوئیں میں چمکتی ہے، مگر ایسا ہر دفعہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کافی جگہوں پر جب لاوا زمین سے پھوٹتا ہے تو اس میں بجلی چمکتی دیکھی گئی ہے۔ یہ نظارہ کیمرے میں ریکارڈ کیا جانے والا قدرت کا سب سے عظیم کرشمہ ہے۔ نمبر 4، آئس ڈسک۔ دوستو یہ ایک برف سے بنی ہوئی ڈسک ہوتی ہے جو کہ برفیلے علاقوں میں پانی کے اوپر بنتی ہے۔ یہ ڈسک ایک ایلین سپیس کرافٹ جیسی نظر آتی ہے۔ لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس قدرتی خوبصورتی کا مکمل نظارہ لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی سخت ہوتی ہے اور ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ دائرے میں بھی گھومتی ہے۔ اس جیسی سب سے بڑی ایس ڈسک مین کے ریور میں دیکھی گئی تھی۔ یہ آج تک دیکھی جانے والی سب سے بڑی ایس ڈسک بھی ہے جس کا سائز تقریباً 350 فٹ تھا۔ اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ڈسک خود بخود گھومتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اس لیے گھومتی ہے کہ اس کے ارد گرد موجود پانی کا ٹمپریچر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
اس طرح کی ڈیکس آپ کو دنیا کے تقریباً ہر برفیلے علاقے میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ آن آئس ڈیکس کو قدرت کا عظیم الشان کرشمہ قرار دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ بالکل ہی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، رنگنگ راکس۔ دوستو، پینساوینا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بہت ہی عجیب پتھروں کی ایک جگہ ہے۔ یہ پتھر سائز میں تو اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں، نارمل سائز ہی ہے، مگر ان پتھروں میں پر اسرار بات یہ ہے کہ ایک تو یہ تمام پتھر یہاں آئے کیسے، یہ بات کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی ہے اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کسی پہاڑ سے ٹوٹ کر یہاں گرے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان پتھروں پر ہتھوڑے مارتا ہے تو یہ مختلف ساز جیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی پتھر ایسی آواز نہیں نکالتا۔ یہ پتھر واقعی میں نہایت ہی پر اسرار۔ نمبر 2، نیور اینڈنگ سٹارم۔ دوستو، وینزویلا میں ایک دریا ہے جس کے اوپر ہر روز ایک طوفان آتا ہے۔ ہر روز شام 7 بجے یہ طوفان شروع ہوتا ہے اور یہ طوفان اگلے 10 گھنٹے تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس طوفان میں تیز ہوائیں اور بجلی کڑکتی ہے اور یہ طوفان پوری رات رہتا ہے۔ سال کی 360 راتیں یہ طوفان اس دریا کے اوپر موجود رہتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان یہاں قریب موجود بہت زیادہ یورینیم کی موجودگی کی وجہ سے آتا ہے، لیکن روزانہ ٹھیک 7 بجے کیسے طوفان آتا ہے اور صرف 10 گھنٹے ہی، اور ہر رات ہی کیوں، یہ ابھی تک بھی کوئی نہیں جانتا۔ قدرت کے اس عظیم الشان کرشمے کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ سب سے پر اسرار بات یہ ہے کہ 2011 میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ طوفان اچانک سے ہی غائب ہو گیا تھا اور تقریباً 8 ہفتوں تک یہ طوفان وہاں نہیں آیا تھا۔ اس دوران سب کو یہی لگا کہ یہ طوفان اب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ اچانک سے ہی دوبارہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ نمبر 1، اٹاکاما ڈیزرٹ۔ دوستو، اٹاکاما ڈیزرٹ دنیا کی سب سے ڈرائی پلیسز میں سے ایک ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ریگستان میں ہرا بھرا باغیچہ دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگست کے مہینے میں یہاں بہت ہی زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے اٹاکاما ڈیزرٹ میں راتوں رات بے حد خوبصورت اور رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں۔ قدرت کے اس عظیم الشان کرشمے کو یہاں کے لوکل لوگ ڈیزرٹ آف فلاور کہتے ہیں، یعنی کہ پھولوں والا ریگستان۔ لیکن دوستو، ایسا کرشمہ صرف 6 سے 7 سال بعد ہی یہاں ہوتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں اچانک ایسے خوبصورت اور رنگین پھول نکلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بیج تو نہیں ہوتا جو کہ بارش کا پانی پڑنے پر پودا بن جائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت و حکمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔